انسان کے جسم سے روح جب الگ ہو جاتی ہے تو یہ کہاں رہتی ہے، اس کا مقام کیا ہے، اور اس روح کے متعلق ہمارا اسلامی عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ میں نے پچھلے کئی دنوں قبل غالباً روح کے متعلق کوئی بیان دیا تھا، اس پر کچھ سوال بھی مجھے آیا، اس کا تصفیہ بھی کروں۔ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ فلاں کے جسم میں روح آتی ہے، فلاں کی روح آتی ہے، اور اس کے جسم میں حاضر ہو کر کے فلاں بولتے ہیں۔ ان تمام کے معاملات کیا ہوتے ہیں؟ اس کو ایک صاحب نے ایک واقعے سے نقل کر کے دلیل کے طور پر پیش کیا کہ روح کسی کے جسم میں آ سکتی ہے۔ اس سلسلے میں آج آپ سے گفتگو کرتا ہوں، اور ہمارا تعلق جو ذکر کی مجلس کا ہے یہ زیادہ سے زیادہ روح سے ہی ہوتا ہے۔ ہم اپنی روح کی تربیت کے لیے ہی ان مجالس میں شرکت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح اور جسم کے متعلق قرآن عظیم میں کیا فرمایا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ روح کے متعلق رب تعالیٰ فرماتا ہے، رسول اگر آپ سے کوئی روح کے بارے میں سوال کرے تو آپ فرما دیں، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، آپ فرما دیں کہ روح یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اسی سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ روح کو فنا نہیں ہے، یہ عقیدہ یاد رکھ لیں، روح کو فنا نہیں ہے۔ باقی دنیا میں جو کچھ بھی ہے سب فنا ہونا ہے، یعنی جسم ہمارا فانی ہے، فنا ہو جائے گا۔ دنیا میں جو کچھ بھی ہے، زمین، آسمان، چاند، سورج، یہ سب کو فنا ہے۔ روح چونکہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کی صفت یا اللہ کا حکم، کوئی فانی نہیں۔ جیسے قرآن پاک بھی، اس کو بھی فنا نہیں ہے، وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ قرآن کا مطلب آپ یہ نہ سمجھیں جو اوراق ہیں، جو چھپا ہوا ہے، یہ تو ورق بوسیدہ ہوتے ہیں، ہم انہیں دفن بھی کرتے ہیں، پانی میں بہاتے ہیں۔ قرآن کا مطلب یہ نہیں ہے، قرآن اللہ کا علم ہے جو اللہ کے علم میں موجود ہے۔ یہ سارے اوراق بھی ختم ہو جائیں تب بھی قرآن ختم نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ اللہ کی صفت ہے، وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ روح بھی فانی ہے، فنا ہو جائے گی، یہ غلط عقیدہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو روح کو فنا مانتا ہے وہ بد مذہب ہے، بد عقیدہ ہے۔ اب بات یہاں سے شروع کی جاتی ہے کہ روح کے قبض ہونے کے بعد یہ کہاں جاتی ہے۔ دو فرشتے ہیں جن کے حوالے کی جاتی ہے، دونوں الگ الگ فرشتے ہیں۔ مومنین کی جب روح قبض کی جاتی ہے تو ایک فرشتے ہیں رمیائیل، جن کے حوالے کی جاتی ہیں ساری روحیں، اور کافروں کی جب روحیں قبض کی جاتی ہیں تو ایک فرشتہ ہے دوما نام سے، اس فرشتے کے حوالے ہوتی ہیں۔ اب یہ دو فرشتے ڈیوٹی پر مقرر ہیں ان روحوں کے لیے، خازن، جیسے خزانے کی حفاظت کی جاتی ہے ویسے وہ روحوں کی حفاظت۔ اور فرشتہ کوئی بھی اللہ کا ایک بال برابر بھی اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کرتا، وہ اپنے کاموں پر مکمل پہرے داری دیتے ہیں۔ تو مومنین کی روحیں قبض ہونے کے بعد فرشتے کے تابع ہیں، لیکن فرق یہ ہے، حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومنین کی روحوں کو اللہ آزاد فرماتا ہے، وہ جہاں چاہیں سیر کرتی ہیں۔ بعض مومنین کی روحیں سبز پرندوں کی شکل میں جنت کی سیر کر رہی ہوتی ہیں۔ جو آپ نے دیکھا نا کہ بہت سارے خواب آپ نے سنے کہ فلاں کو ہم نے جنت میں دیکھا، فلاں جنت میں ٹہل رہے تھے، یہ سب معاملات روحوں کے ہیں۔ اب تک تو جنت میں کوئی انٹر نہیں ہوگا، جب حساب کتاب ہوگا قیامت کے دن تب جنت میں جائے گا۔ لیکن جن لوگوں کو دنیا میں انتقال کے بعد لوگوں نے جنت میں دیکھا ہے، یعنی وہ ان کی روحوں کو دیکھا ہے، روحیں سیر کرتی ہیں جنت کی۔ یہ مومنین کی روحیں ہیں، ان کو اختیار ہے۔ اور قرآن پاک میں دو آیتوں میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں،
कल्ला इन्न किताबल अबरार लफ़ी इल्लिय्यीन वमा अदराका मा इल्लिय्यून, और एक में है इन्न किताबल फुज्जारी लफ़ी सिज्जीन वमा अदराका मा सिज्जीन। इल्लिय्यीन और सिज्जीन ये दो वादियां हैं। इल्लिय्यीन में तमाम मोमिनीन की रूहें पहुंच जाती हैं। ये कहाँ है इल्लिय्यीन जगह? 7वें आसमान के ऊपर इल्लिय्यीन उस जगह को कहते हैं। ये मोमिनीन की रूहों के रहने की जगह है। फरिश्ता है रिमयाईल जो उनकी हिफाजत पर मामूर है, लेकिन वो आज़ाद भी हैं। वो रूहें इल्लिय्यीन में पहुंचाई तो जाती हैं, आज़ाद है। जन्नत की सैर करना चाहें सैर करें। और एक हदीस में मिलता है कि चाहे जमजम के कुएं के पास हजारों मोमिनीन की रूहें होती हैं, वो वहां पर होती, कुछ खाने काबा के पास, कुछ रसूल अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रोजे के पास। ये मोमिनीन की रूहें हैं। और काफिरों की जो रूहें हैं वो सिज्जीन में होती हैं। सिज्जीन कहाँ है? 7वें जमीन के नीचे शैतानी लश्कर की जो जगह है। शैतानी जो लश्कर है वो है शैतान की ज़ुर्रियत, बहुत बड़ी एक वादी है इल्लियीन। वो शैतानी लश्कर पूरा वहां पर मौजूद है। काफिरों की रूहें वहां पहुंचाई जाती हैं, लेकिन वो कैद होती हैं, उन्हें आज़ाद नहीं रखा जाता। दौमा नाम से जो फरिश्ता उनकी हिफाजत पर मामूर है, उनमें से कोई रूह को वो आज़ादी नहीं देता। अब यहां से पता चला कि जो ये ख्याल है काफिरों की रूहें भटकती हैं, ये गलत है। वो तो मरने के बाद और ज्यादा कैद में जाती हैं, वहां से आने का सवाल ही नहीं होता। काफिरों की रूहें कैद में हैं, मोमिनीन की रूहें आजाद हैं। आजाद है इसका मतलब ये भी नहीं कि जिस पे चाहे सवार हो जाती हैं। तनासुख अरवाह का अकीदा कुफ्र है। कुफ्र, तनासुख अरवाह किसे कहते हैं? जैसे फलां की रूह फलां के जिस्म में आ गई, यह अकीदा रखना कुफ्र है, इस्लाम से निकल जाएगा बंदा। लेकिन बहुत सारे लोग जिहालत की वजह से इन तमाम मामलात को सच मान लेते हैं। और कुछ इलाकों में ऐसा होता भी है, प्रैक्टिकली तौर पर लोग कहते हैं कि आप बताइए इनके जिस्म पर कौन आया हुआ है। मिसाल के तौर पर आपके मोहल्ले से किसी का इंतकाल हुआ, यहां पर किसी का इंतकाल हुआ। अब आपके घर में मिसाल के तौर पर आप किसी की दादी थी, दादी का इंतकाल हुआ। इंतकाल के बाद कहाँ है आप, कहाँ रह रहे हैं? पार्क साइड विक्रोली में रह रहे हैं। और फिर मुंबई में, मुंबई सेंट्रल में जाएं, वहां किसी एक औरत के जिस्म पर वो यहाँ की दादी आई हुई है। वो कैसे पता चला? वहां के घर वालों के पास एक खातून है जो बड़बड़ा रही है और कहती है मैं पार्क साइड में रहती थी, फलां मुझे फलां ने मारा है, फलां ने वो किया है, मेरी 4 बहनें हैं, मेरे 2 भाई हैं। वो सब पूरे यहाँ के खानदान की डिटेल बता भी रही है। तो वहां के लोग पता करते हुए यहाँ आ गए। पूछा कि यहाँ कोई ऐसी ऐसी खातून थी? तो लोगों ने कहा हाँ थी। कहाँ है? कहा इंतकाल हुआ। अरे इंतकाल हुआ, वो तो हमारे घर में हमारी फलां खाला के जिस्म पर आती है और तुम्हारे घर के सारे किस्से बयान करती। अब इन लोगों को यकीन हो गया कि दादी जो है फलां खाला के ऊपर आती है। कैसे यकीन हुआ? आप भी उस जगह पर खड़े रहेंगे तो यकीन ही करेंगे कि वो मुंबई में रहने वाली एक औरत विक्रोली की किसी घर के बारे में कैसे जान रही है। इसके 4 बहनें हैं, 2 भाई हैं, घर के मामलात वो वहां रहने वाली खातून कैसे जान रही है? जरूर इनकी दादी हमारे घर के खाला के जिस्म पर आई है, वही बता रही है। मेरे अजीजों, न खाला के जिस्म पर दादी आती, न दादी के जिस्म पर खाला आती है, ये कोई ताल्लुक नहीं। इब्लीस, शैतान मरदूद किसी के जिस्म पर सवार होता है और वो इधर के हालात ले जाकर उसकी जुबान पर बोलता है ताकि घर वालों को ये लगे कि फलां की रूह आ गई। और रूह के आने का यकीन रख लेता है आदमी तो काफिर हो जाता है। शैतान का सिर्फ यही मकसद होता है। शैतान चाहता है कि इसका ईमान चला जाए, ये मान ले कि इस पर आई हुई रूह है,
یہ تو خیر میں نے دادی اور خالہ کی مثال دی تھی، دادی اور خالہ کی مثال دے دی، خیر ہے، لیکن مسلمانوں میں یہ عقیدہ گھر کر گیا ہے کہ کسی کے جسم پر غوث پاک آتے ہیں، کسی کے جسم پر غریب نواز آتے ہیں، کسی کے ہاں سواری آتی ہے فلاں پیر صاحب کی۔ یہ سواریاں کیا ہیں؟ روحوں کا اس طرح کسی کے جسم پر سوار ہونے کا عقیدہ رکھنا کفر ہے میرے عزیزوں، یہ نہیں آ سکتی، اسلامی عقیدے کے برخلاف ہے۔ مومنین کی روحوں کا میں نے مقام بتا دیا، وہ کہاں ہے؟ اعلیٰ علیین میں ہے، اللہ ہمیں بھی علیین میں پہنچا ہے۔ اور کافروں کی روحیں سجین میں ہیں، یہ دونوں لفظ قرآن پاک میں سورہ مطففین میں آئے ہیں 30ویں پارے میں۔ یہ سجین اور علیین دو مقامات ہیں جہاں پر کافروں کی روحیں اور مومنین کی روحیں پہنچتی ہیں۔ مومنین کی روحیں آزاد تو ہیں لیکن کسی کے جسم پر سوار نہیں ہوتی، اور کافروں کی روحیں مرنے کے بعد اور زیادہ قید ہو جاتی۔ اب یہاں سے ایک سوال ہوتا ہے، اب مومنین کی روحیں علیین میں ہیں 7ویں آسمان کے اوپر، تو پھر ہم قبر پر جب جاتے ہیں سلام کرتے ہیں قبر والے، آپ جب روح ہے ہی نہیں وہاں پر تو ہم اس جسم کو جو سڑ چکا ہوگا، ختم ہو چکا ہوگا، ہم کیا سلام کریں اس کو؟ یہ بھی سوال آ سکتا ہے جب روح وہاں ہے ہی نہیں۔ میرے عزیزو ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ جہاں بھی رہے دنیا میں اس کے جسم سے اس کا تعلق ضرور رہے گا۔ اور اس زمانے میں ڈیجیٹل لائف میں یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ روح کا جسم سے تعلق کیسے ہو سکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک ہلکے سے چپ میں، ایک ہلکے سے سم کارڈ میں سیٹلائٹ کا تعلق آ سکتا ہے۔ کہیں پر بھی آپ موبائل لے کر کے جاتے ہیں، یہ تو نہیں کہ پورا سیٹلائٹ لے کے گھومتے رہتے۔ تو روح ہماری علیین میں ہی کیوں نہ ہو، جسم قبر کے جس بھی کونے میں ہو، اس جسم سے اس روح کا تعلق ضرور رہے گا۔ اور قبر میں جو کچھ بھی سزا ہو کہ جزا ہو، عذاب ہو کہ ثواب ہو، دونوں کا مزہ روح ضرور چکھتی ہے۔ روح کا تعلق جب جسم سے الگ ہوتا ہے تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے احادیث کی روشنی میں کہ سننے دیکھنے کی طاقت اور ڈبل ہو جاتی ہے اور بڑھ جاتی ہے۔ دنیا میں جو ہم دیکھتے تھے سنتے تھے اس سے کئی زیادہ بڑھ جاتی ہے طاقت روح کے جسم سے الگ ہونے کے بعد۔ اسی لیے تو حدیث پاک میں ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم جب قبرستان میں چلتے ہو تو تمہارے پیروں کی چرچراہٹ کی آواز بھی مردہ سنتا ہے، یعنی چپل کی آواز تک قبر میں اسے سنائی دیتی۔ سننے کی طاقت روح کی بڑھ جاتی ہے، روح کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ اچھا، یہ صرف مومنین کے متعلق نہیں، کافروں کے متعلق بھی ہے۔ کافر کے روحیں بھی سنتی بھی ہیں، دیکھتی بھی ہیں۔ کافروں کی روحیں بھی، خود جنگ بدر کے مقتولین جو تھے، جتنے بھی کافر قتل ہو چکے تھے 70 کے قریب، ایک گڑھے میں ان سب کو جمع کر کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان پر خطبہ دیا، بیان فرما رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ان کو بیان کر رہے ہیں جو مر چکے ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، یہ زندوں سے بھی کہیں زیادہ سنتے ہیں۔ حضور ان سے پوچھ رہے تھے، کیا اللہ نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا وہ پورا نہیں ہوا؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم حق پر تھے اور ہمارا وعدہ پہنچ چکا اللہ کا؟ حضور ان سے سوال کرتے جا رہے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، جواب دنیا میں ایک حجاب ہے، نہیں سنائی دے گا۔ اچھا، اب ایک بات یہ بھی میں بتا دوں، عالم برزخ، عالم برزخ ایک دنیا ہے جہاں سب روحیں ہیں۔ عالم برزخ وہی علیین جو ہے ایک جگہ ہے، لیکن ایک دنیا الگ ہو جاتی ہے۔ جیسے اس کو عالم حیات کہیں آپ، یہ زندگی کی دنیا ہے، جسم اور روح دونوں کے ساتھ۔ جسم یہاں رہ گیا اور روح چلی گئی کہاں پر؟ عالم برزخ میں۔ جب عالم برزخ میں جاتا ہے تو ایک بڑی دیوار ہمارے دونوں کے بیچ میں قائم ہو جاتی ہے، ہمارے دونوں کے بیچ میں قائم ہو جاتی ہے، یعنی روحوں کی دنیا اور ہماری دنیا کے بیچ میں فرق یہ ہے کہ ہماری ساری باتیں، ہماری ساری ایکٹیویٹیز
وہ سنتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں اور وہ دیکھتے بھی ہیں، وہ دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، ساری چیزیں محسوس کرتے ہیں، لیکن ان کی تمام معاملات ہم نہیں دیکھ سکتے۔ ان کے جو کچھ بھی روحوں کے معاملات ہیں وہ ہم نہیں دیکھ سکتے، اس لیے کہ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار ہے۔ عالم برزخ کے معاملات ہمارے اوپر ظاہر نہیں رکھے گئے۔ روحوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے ہم میں سے کوئی جانتا نہیں ہے، مگر یہ کہ اللہ کسی کو علم دے دے، اپنے محبوبوں میں سے کسی کے اوپر ظاہر کر دے، یہ الگ بات ہے، لیکن عالم برزخ کے احوال عام لوگوں پر نہیں کھولے جاتے، ہمارے اور ان کے درمیان۔ اس کو یوں سمجھ لیں کہ ون سائڈ دیکھے جانے والا شیشہ ہو، یعنی ایک طرف سے باہر کا دکھتا ہے لیکن ادھر والوں کو ادھر کا نہیں دکھتا۔ عالم برزخ اور ہمارے درمیان ایسی معاملات ہیں۔ اب عالم برزخ میں ہوتا کیا ہے، وہاں کی ایک زندگی الگ ہے۔ جیسے مومنین کی روحیں ہیں، انبیاء کی روحیں ہیں، شہیدوں کی روحیں ہیں، صدیقین کی روحیں ہیں، متقین کی روحیں ہیں، الگ الگ کیٹیگریز ہیں۔ کافروں کی روحیں الگ ہیں۔ تو جب یہ مقدس روحیں ہیں تو اس دنیا میں وہ کیا کیا کر رہے ہیں، تو فرمایا گیا کہ اس دنیا میں عالم برزخ میں ان کے ساتھ اس دنیا سے بھی اچھے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں، یعنی ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے شہیدوں کو اللہ تعالیٰ روزانہ رزق دیتا ہے۔ وہ کون سا رزق ہے، کیسا رزق ہے، وہ اللہ بہتر جانے، کیونکہ جب دنیا ہی بدل گئی تو وہاں کا رزق کیا ہے وہ پتہ نہیں۔ جیسے یوں سمجھ لیں آپ اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی زندہ تھے ماں کے پیٹ میں، لیکن ماں کے پیٹ میں بچہ کیا کر رہا ہے وہ ہمیں باہر والوں کو معلوم نہیں، کیونکہ وہ ایک الگ دنیا میں ہے، الگ دنیا میں ہے۔ اور بچہ جو ہے اندر ماں کے پیٹ میں رہ کر کے باہر کی چیزیں محسوس نہیں کرتا ہے، دونوں کے درمیان دیوار حائل ہے ماں کا پیٹ، وہ اندر والا باہر کی چیزیں نہیں جان رہا ہے، باہر والا اندر کی چیزیں نہیں جان رہا ہے، الگ الگ دنیا ہے۔ اور پھر یہاں آنے کے بعد ہم ساری چیزیں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، لیکن عالم برزخ کی چیزیں ہم نہیں دیکھتے، عالم برزخ والے ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں، علیین کے مقامات پر انبیاء ہیں، صحابہ ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، سب کی روحیں ہیں، اور کبھی وہ سبز پرندوں کی شکل میں جنت میں اڑ رہی ہوتی ہیں، اور کبھی زمزم کے کنویں پر، اور کبھی خانہ کعبہ کے ارد گرد، اور کبھی روضہ رسول کے پاس۔ مومنین کی روحیں قبض ہونے کے بعد، کافروں کی روحیں سجین میں ہیں، ساتویں زمین کے نیچے شیطانی لشکر کے ساتھ، لیکن وہ قید میں ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں ملتا ہے یمن میں ایک وادی ہے، ایک کنواں ہے جو سخت ترین بدبو والا پانی ہے، اس کنویں کے پاس کافروں کی روحیں ہوتی ہیں، اور بعض ان کے مرگھٹ پر ہی جہاں ان کو جلایا جاتا ہے، جہاں انہیں دفنایا جاتا ہے وہیں ہوتی ہیں۔ تو ان کی روحیں اس طرح سے الگ الگ مقامات پر ہیں، لیکن قید میں ہیں، آزاد نہیں۔ فرق دیکھیں، مومن جو ہے اس کی مثال میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک دنیا میں ہے پنجرے کے اندر موجود پرندے کی طرح ہے، پنجرے کے اندر موجود پرندے کی طرح ہے، جیسے ابھی ہم لوگ ہیں۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس دن اس کی روح قبض کی جائے گی ایسے سمجھ لو جیسے پنجرہ کھول دیا گیا اور پرندے کو آزاد کر دیا گیا۔ اب مجھے بتاؤ پرندہ پنجرے کے اندر زیادہ خوش ہوتا ہے کہ باہر زیادہ خوش ہوتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے جس دن پنجرہ کھلا اب پرندے کی اڑان کہاں تک ہوتی ہے، وہ جہاں چاہے، جس وادی میں چاہے، جس پیڑ پہ چاہے بیٹھتا ہے۔ تو اسی کی مثال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کو دی، فرمایا کہ جس دن تمہاری روح قبض ہوگی سمجھ لینا اس دن پنجرے سے نکل گئے، اب تمہاری روح چاہے وہ جنت میں جائے، چاہے وہ روضہ رسول کے پاس ہو، چاہے وہ خانہ کعبہ کے پاس، اس لیے کہ اب تم آزاد ہو جاؤ گے۔ اسی لیے مومن کا مرنا بھی نعمت ہے اور کافر کی موت اس کے لیے عذاب ہے۔ ہم تو موت سے ڈرتے نہیں، اس لیے کہ موت کے بعد ہمارے لیے
विसाले महबूब है, अल्लाह से मुलाकात है, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार है। बहरहाल मेरे अजीज़ों, एक बात जो मैंने छेड़ा था वो ये है कि एक साहब ने एक वाक़या हमें भेजा और कहा कि आप कहते हैं कि रूह जिस्म में दोबारा नहीं आती, तो इस वाक़े का क्या मतलब है। मैं समझाता हूँ कौन सा वाक़या है। साबिर अलाउद्दीन कलियरी रहमतुल्लाह ताला अलैह सिलसिला चिश्तिया के बड़े मशहूर बुजुर्ग हैं। आपके मुतालिक ये वाक़या मशहूर है कि आपके एक मुरीद ने पूछा था फना और बका किसे कहते हैं। आप जानते हैं फना का मतलब ख़त्म होने वाली चीज़, बका का मतलब बाकी रहने वाली चीज़। ये तसव्वुफ की ज़ुबान में दो इस्तिलाहें हैं, दो अलग अलग जुमले हैं, फना और बका। अल्लाह ताला बका है और बाकी सब चीज़ें क्या है, फना है। अब उस बुजुर्ग से जब किसी ने पूछा फना और बका क्या है, तो उन्होंने फरमाया तुझे जवाब दिया जाएगा बाद में। उनके विसाल का वक्त आया, उनकी वफात का वक्त आया। किसका? हज़रत साबिर कलियरी रहमतुल्लाह। तो आपने ये फरमाया कि मुझे गुस्ल देना, जनाजे की नमाज के लिए कोई आगे ना बढ़ना, कोई एक मुसाफिर आएगा और वही मेरे जनाजे की नमाज पढ़ाएगा। आपकी वसीयत के मुताबिक आपको गुस्ल और कफन दे करके लोग जनाजे को सामने रखे। एक बड़ी तादाद में लोग नमाज के लिए हाजिर थे। एक जमे गफीर था, तो काफ़ी देर के बाद एक घोड़सवार आया, उसके चेहरे पर नकाब पड़ा हुआ था। वो सीधे सामने आकर खड़ा हो गया जनाजे के पास और लोगों से कहा कि अपनी सफ़ें दुरुस्त कर लो। लोग अपनी अपनी सफ़ें दुरुस्त कर लिए, इसलिए कि उसका रौब ऐसा था कि कोई सवाल ही नहीं कर सका और नमाज कायम हो गई। जब जमात हो गई तो जो साबिर कलियरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के जो मुरीद थे, उनके शागिर्द थे, वो इस बात में हैरत में थे कि हम अपने पीर व मुर्शिद के नमाज जनाजा के मुतालिक क्या बयान करेंगे लोगों से कि किसने पढ़ाया था। तो उस आए हुए मुसाफिर को उन लोगों ने पकड़ लिया और कहा कि आप अपना नाम तो बताते जाएं, आप कहाँ से आए हैं और कौन है, आपका तारुफ क्या है। तो उस मुसाफिर ने अपने चेहरे से नकाब हटाया तो हज़रत साबिर कलियरी ही थे। साबिर अलाउद्दीन कलियरी रहमतुल्लाह ताला वो खुद ही थे। तो वो सख्ते में रह गए सवाल करने वाला, तो मुस्कुराए और उन्होंने फरमाया तूने पूछा था फना और बका क्या है, ये जनाजे में जो है वो फना है और नमाज पढ़ाने वाला यही बका है। ये क्या मामला था। उसके बाद वो गायब हो गए। इस वाक़े को आपने सुना भी होगा और अक्सर जगह सुनाया भी जाता है। इसको दलील बनाते हुए किसी साहब ने मुझे कहा कि आप कहते हैं रूहें नहीं आती, तो ये क्या था। मेरे अजीज मैं आपको बताऊं, इसीलिए मैंने शुरू से इस टॉपिक पर कहा कि मोमिनीन की रूहों को अल्लाह ने बड़ी आज़ादी अता की, बड़ी आज़ादी अता की और क़ुव्वत अता की है। अब यकीनन जो उन्होंने कहा फना और बका, ये जो जिस्म था वो फ़ानी है और जो रूह है वो बाकी है। यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने हर किसी को ये इख्तियार नहीं दिया कि उसकी रूह जो है वापस उसी शक्ल में दुनिया में आ जाए। हर किसी को ये इख्तियार नहीं दिया है कि उसकी रूह फिर किसी और के जिस्म का तो नामुमकिन है, क्योंकि हमारा अकीदा ही नहीं। एक की रूह जब कब्ज हो गई तो वो किसी और के जिस्म पे नहीं आ सकती, लेकिन उसी जिस्म की शक्ल में आना ये औलिया कामिलीन के लिए मुमकिन है, अंबिया सादिकीन के लिए मुमकिन है। यानी अब क्या हुआ था, वहां जो नमाज पढ़ाए अगर वो साबिर कलियरी रहमतुल्लाह ताला अलैह थे तो फिर जनाजे में कौन सोया था, और अगर वो जनाजे में ही थे तो ये नमाज पढ़ाने वाला कौन था। क्या दो साबिर थे दुनिया में, दो साबिर थे? ऐसा कैसे हुआ है? एक लेटा हुआ साबिर है और एक पढ़ा हुआ साबिर है। मेरे अजीजों, उन्होंने इस फलसफे को यही समझाया कि दो अलग अलग साबिर नहीं, एक ही साबिर अलाउद्दीन कलियरी है। जो जिस्म जो जनाजे में लेटा हुआ है वो साबिर कलियरी का जिस्म है, और जो नमाज पढ़ा रहा है ये साबिर की रूह है। और रूह को अल्लाह ताला खुद अपनी शक्ल, यानी जो उसकी दुनिया में थी उसी शक्ल में वापस दे भेजने का इख्तियार है। इसीलिए बहुत सारे लोगों ने
عالم بیداری میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی ہے. عالم بیداری میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ حضور پھر کسی اور کے جسم پہ سوار ہو کے نہیں بلکہ خود اپنی اصلی شکل میں تشریف لاتے ہیں. یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اختیار ہے اور اسی لیے کئی مشائخ نے دیکھا بھی ہے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عالم بیداری میں. خواب میں تو تشریف لائیں گے، روحیں خواب میں آتی ہیں، اس میں کوئی دقت کی بات نہیں. ہمارے جتنے بھی مومنین ہیں یا کافروں کی بھی روحیں خواب میں آ جاتی ہیں، وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن عالم بیداری میں انتقال کے بعد ہر ایک کو یہ پاور اور اختیار نہیں ہے. یہ صرف انبیاء صادقین اولیاء کاملین کو اللہ نے اختیار دیا ہے، کسی دوسرے کی شکل میں نہیں بلکہ ان کی ہی اپنی اصلی شکل میں دوبارہ وہ حاضر ہو سکتے ہیں، لیکن لمیٹڈ ٹائم کے لیے بھی. ایسا نہیں ہے کہ پھر وہ لمبے ٹائم کے لیے دوبارہ ایک زندگی گزارتے رہے. جیسے حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم جن مردوں کو زندہ کرتے تھے. اب ظاہر سی بات ہے یہاں پر بھی سوال ہوتا ہے نا، ایک آدمی جب مر چکا، قبر میں جا چکا، اس کا معاملہ ختم ہو گیا، جسم سڑ گیا ہے، روح ایلین میں ہے کہ سجین میں ہے پتہ نہیں ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام جب قبر کو ٹھوکر مارتے، قبر پھٹتی اور وہاں سے مردہ کھڑا ہوتا. 3 مردوں کو آپ نے اپنی زندگی پاک میں زندہ کیا ہے اور وہ سب کی تاریخ بھی موجود ہے. وہ کیا ہوتا تھا میرے عزیزو؟ ایسا نہیں ہے کہ ایک نیا آدمی تیار ہوتا تھا بلکہ اسی کی روح کو اسی کے جسم میں دوبارہ واپس اللہ اپنے حکم سے چاہتا تو واپس بھیجتا اور پھر وہ کھڑا ہوتا. اس میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صرف آرڈر کرنا ہے، یعنی بظاہر عیسیٰ علیہ السلام کا قدم لگانا یا ہاتھ لگانا ہے، لیکن اللہ کے چاہے بغیر نہیں ہے. قرآن میں جہاں پر بھی یہ بات آئی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ساتھ ہی یہ فرمایا وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کی اجازت سے. ایسا نہیں انہوں نے فرمایا کہ میں جیسا چاہوں کروں گا، اللہ کی اجازت سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، جس روح کو جب چاہے کسی اسی کے جسم میں دوبارہ اسے اٹھائے. جیسے اصحاب کہف کا معاملہ ہے، 300 سال سوتے رہے لیکن دوبارہ کیا کسی اور کے جسم پہ سوار ہو کے آ گئے؟ نہیں، بلکہ انہی کے جسموں میں اللہ نے دوبارہ اس روح کو ڈالا اور وہ دوبارہ زندہ ہو کر کھڑے بھی ہوئے. انبیاء صادقین کے متعلق بھی یہی ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کی روحیں ان کی جسموں میں بھی واپس رہتی، وہ اعلیٰ علیین میں. اب یہاں پر ایک اور مسئلہ مجھے عرض کرنا ہے. روح کو اتنی طاقت دے دو روح کو کہ وہ بقا کی منزلیں طے کرے. بقا کی منزلیں کیا ہے؟ کہ تمہارے انتقال کے بعد بھی اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری روح کو اتنا تصرف عطا کرے، اتنی طاقت دے جو اولیاء کاملین کو ملتی ہے. وہ کیا ہے؟ اب یہاں پر ان کی قبروں میں جسم ہے، روح علیین میں ہے، جہاں پر بھی ہے یا قبروں میں بھی ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہم اعتقاد یہ رکھتے ہیں کہ ان کے مزارات پر جائیں گے تو ہمارے معاملات حل ہو جائیں گے. میاں وہ ایک الگ دنیا میں ہمارے معاملات کیسے حل کرتے ہیں؟ کیوں ہمارے معاملات کو حل کریں گے؟ یہ سوال ہے نا. میں بتاتا ہوں. ہاں یقیناً، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا شہیدوں کو اللہ روزانہ رزق دے رہا ہے. بل احیاء عند ربهم یرزقون، وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس سے رزق پا رہے ہیں. مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولی وہ شاید شہید ہوں، صدیق ہوں، صالح ہوں، رزق پا رہے ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے. رزق کا مطلب صرف کھانا پانی نہیں ہے، کھانا پانی کو رزق نہیں کہتے. نیک اولاد بھی رزق ہے، مال بھی رزق ہے، صحت بھی رزق ہے. اسی لیے دیکھنا اب دعاؤں میں جب ہم مانگتے ہیں اللہ سے تو یوں کہتے ہیں اللہم ارزقنا لسانا ذاکرا، اے اللہ تو مجھے رزق کے طور پر ذکر کرنے والی زبان دے دے. تو یہ بھی رزق ہے. رزق میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں لیکن اکثر لوگ کیا سمجھتے ہیں روٹی چاول وغیرہ اسی کو رزق کہتے ہیں. رزق کا مفہوم بہت طویل ہے. کپڑے بھی رزق ہیں،
सेहत भी रिस्क है, औलाद भी रिस्क है, माँ बाप का तुम्हें दिया जाना ये भी रिस्क है, घर अल्लाह ने तुम्हें दिया ये भी रिस्क है, जमीन का मालिक तुम्हें अल्लाह ने बनाया ये भी रिस्क है। बहुत सारी चीजें रिस्क में आती हैं। तो कुरान में अल्लाह फरमा रहा है उनको अल्लाह रिस्क अता करता है, इसका मतलब बेशुमार चीजें अता कर रहा है, बेशुमार चीजें। अब मेरे अजीजों, मुफस्सिरीन फरमाते हैं वो खुद उसमें से इस्तेमाल करते हैं जो उन्हें चाहे। खाने वाला रिस्क हो तो खा लेते, पहनने वाला हो तो पहन ले, इस्तेमाल करने वाला हो इस्तेमाल कर ले। लेकिन अल्लाह का अता किया हुआ इतना होता है कि वो कुल इस्तेमाल नहीं करते, जितना चाहे इस्तेमाल करते हैं। अब उनके करीब जो भी आता है अपने रिस्क में से उन्हें भी खिला देते हैं, उन्हें भी दे देते हैं। ये है मज़ारात औलिया पर हम जो जाते हैं इसी एतक़ाद के साथ कि अल्लाह का दिया उनके पास बहुत कुछ है, वो खुद इस्तेमाल करते हैं और जो उनके करीब जाता है उसे भी खिला पिला देते हैं। गरीब जाए, खाने की हाजत हो तो खाना मिल जाए, पहनने की हाजत हो तो पहनना मिल जाए, औलाद की हाजत हो तो औलाद मिल जाए, क्योंकि ये सब रिस्क अल्लाह ने उन्हें अता किया है। मेरे अजीजों, रूहों के मामलात बड़े तवील हैं। बस कहना यह है कि जिस साहब ने सवाल किया तो हो सकता है उन्हें तशफ़ी हो गई होगी कि रूह किसी दूसरे के जिस्म पर दाखिल नहीं होती, आत्मा किसी और के ऊपर सवार नहीं होती। यह हमारा अकीदा नहीं है। न हम पूर्ण जन्म को मानते हैं कि अब मरने के बाद दूसरा जन्म होगा, तीसरा जन्म होगा, 7 जन्म होंगे। ये सब हमारा अकीदा भी नहीं है। हम एक बार पैदा हुए हैं, एक ही बार मरेंगे। एक बार पैदा हुए हैं, एक ही बार मरेंगे। दूसरी मर्तबा पैदा भी नहीं होंगे, दूसरी मर्तबा मरेंगे भी नहीं। हाँ, दूसरी मर्तबा उठाए जाएंगे, कयामत के दिन जिंदा किए जाएंगे। वो पैदा होना उसको नहीं कहते हैं, पैदा तो माँ के पेट से होता है। दूसरी मर्तबा जो कयामत के दिन उठाए जाएंगे। अकीदे में हमारे क्या है, कयामत के दिन दोबारा पैदा होंगे नहीं, बल्कि दोबारा उठाए जाएंगे। ये अकीदा रखें, बस काफी है। यहाँ पर दुनिया में ये तमाम अकायद इस्लामी नहीं है कि आप यहाँ मरने के बाद, इसलिए कि ये कह करके कुछ लोगों को बेहिस कर दिया गया है। अरे इस जन्म में कर लो, अगले जन्म में पाप सब धुल जाएंगे, अगले जन्म में हम नेक बन जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। ये सोचते हुए कई लोग गुमराह हो गए हैं, अय्याशी में मुब्तला हो गए हैं। मेरे अजीज, एक ही जिंदगी तुम्हें दी गई, एक ही जिंदगी। ऐसा नहीं है पूर्ण जन्म होगा। अच्छा, ये भी अकीदा गलत है, इस्लामी अकीदा नहीं है कि यहाँ दुनिया में अगर अच्छे काम किए थे तो दोबारा अच्छे लोगों में पैदा हो गए, और अगर पाप किए थे, सताए थे, तो बाज़ लोगों का अकीदा यह है कि कुत्ते बन के पैदा होंगे, बिल्ली पैदा होंगे, चूहे पैदा होंगे। ये इस्लामी अकीदा नहीं है मेरे अजीजों। तो फिर जो कुत्ते गली में घूमते रहते हैं उनका कुछ ना कुछ तो नाम होना चाहिए। चूहे जो यहाँ मुंबई की सड़कों पे आ जाते हैं, इनका पुराने जमाने की अगर कुछ हो तो उनका नाम तो होना चाहिए। कहीं नाम सुना आपने उनका? ये तमाम चीजें इंसानी तवहुमात हैं, इसकी कोई असल नहीं है, इस्लामी अकीदे के बरखिलाफ है। हाँ, इस अकीदे के साथ जियो कि एक ही मर्तबा अल्लाह ने हमें लाइफ दिया है, एक ही मर्तबा जिंदगी दिया है, दोबारा जिंदगी नहीं मिलेगी। शहीदों को नहीं मिलने वाली है। शहीदों को, शहीद ये तमन्ना करेगा कि अल्लाह काश एक मर्तबा और मुझे दुनिया में भेज दे, एक मर्तबा और दुनिया में भेज दे, मैं तेरी राह में फिर लड़ूंगा, फिर अपनी जान निछावर करूंगा। लेकिन रब तबारक व तआला ने फरमाया कानून मुकम्मल हो चुका, जिसे भेजा गया एक वक्त के लिए भेजा गया, दोबारा दुनिया में किसी को नहीं भेजा जाता। मेरे अजीजों, इसकी अब वैल्यू समझो। जो दिन हमारे गुजर रहे हैं, एक ही मर्तबा, आज का ये बुध आया, दोबारा जिंदगी में कभी नहीं आना है। जिंदगी में तो छोड़ो, कयामत तक भी नहीं, कयामत के बाद भी नहीं आना। ये जो आज का दिन गुजरा, आज की रात गुजरी, खत्म हो गई। इसके बाद न मेरी लाइफ में कभी आना है, न तुम्हारी लाइफ में आना है, ना ही हमारे बच्चों की लाइफ में ये दिन आएगा। ये गुजर चुका, अब जो आएगा वो नया ही होगा। हर चीज नई आ रही है।
ہماری زندگی میں پرانی کوئی چیز پلٹ کر کے نہیں آنی ہے۔ تو آپ اس کی اہمیت سمجھو کہ ہم اپنے قبضے روح کے قریب سے قریب جاتے جا رہے ہیں۔ ہم اپنی زندگی کی گھڑیاں طے کرتے کرتے بہت قریب موت کے پہنچتے ہیں۔ تو روح کا جو معاملہ ہے وہ اللہ کے حوالے ہے۔ اب آپ یہ سوچو، اللہ نہ کرے کہ ہماری روح کہیں کافروں کی روحوں میں چلی جائے، معاذ اللہ رب العالمین، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ میرے عزیزو، ایمان پر انتقال ہو جائے تو روحیں علیین میں پہنچتی ہیں، 7ویں آسمان کے اوپر۔ ہم یہاں جو تمنائیں کرتے تھے دنیا میں، ظاہر سی بات ہے ہم دیکھتے ہیں کسی بڑے عالم کہ آتے ہی ہم پورے کے پورے اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں، زیارت کے لیے جاتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، ان کے تبرکات لیتے ہیں۔ ہوتا یہی، کوئی بھی بزرگ عالم دین آئیں تو ہم ان کے اوپر اس طرح ٹوٹ پڑتے ہیں کہ تھوڑی سی ان کی توجہ مل جائے، ہم ان کے قریب ہو جائیں۔ آپ اندازہ کرو، روحوں کو جب علیین میں پہنچایا جاتا ہے مومنین کی، اس کی ہر خواہش پوری کی جاتی ہے۔ یعنی روح اگر چاہے سرکار غریب نواز سے ملاقات کرے تو وہاں پہنچایا جاتا ہے، روحیں ایک دوسرے کو ملتی ہیں۔ اگر روح چاہے سرکار بغداد، شہنشاہ بغداد کے ہاں جائے تو سلطان الاولیاء کے ہاں حاضر ہوتی ہے۔ اتنا ہی نہیں، صحابہ کے جرمٹ میں رسول اللہ کے قدموں میں بھی پہنچتی ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جلوں میں جاتی ہے۔ مومنین کی روحیں، اسے کوئی قید نہیں، آزاد ہے۔ وہ علماء کی جماعت میں بیٹھتی ہے، مومنین متقین کی جماعت میں بیٹھتی ہے۔ مومنین کی روح انبیاء کی بھی جماعت میں جاتی ہے، اور انبیاء اکرام کی زیارتیں ہوتی ہیں۔ ہم تو یہاں دنیا میں دیکھنے سے عاجز رہے، قاصر رہے، نہ ہم نے اپنے باپ آدم علیہ السلام کو دیکھا، نہ ابراہیم خلیل اللہ کو دیکھا، نہ موسیٰ کلیم اللہ، نہ عیسیٰ روح اللہ، نہ اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام۔ لیکن بعد انتقال یہ سب ممکن ہے۔ ان انبیاء اکرام علیہ السلام کے ہاں یہ روحیں جا سکتی ہیں، اور اس سے بڑھ کر کے اور کیا چاہیے میرے عزیز، کہ اگر مومن کی روح قبض ہونے کے بعد رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جلوں میں، ان کی رحمت گاہ میں پہنچ سکتی ہے تو پھر تو آرام ہی آرام ہے، چین ہی چین ہے، سکون ہی سکون ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہے، اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں میں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ عزیزان گرامی وقار، زندگی جینے کے بعد اسی آس اور اسی یاس میں ہم اپنی زندگی کے لمحات گزاریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری کسی گناہ پر اللہ ناراض ہو اور مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا غضب نہ آ جائے، تو پھر ساری زندگی برباد ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ یہاں بھی کچھ نہیں ملا اور مرنے کے بعد بھی اگر کچھ نہیں ملا تو فضول زندگی ہے، اس کی فضول ہے۔ موت کے بعد بھی اگر کافروں کی سجین والی جماعت میں چلا گیا اور شیطانی لشکر کے ساتھ رہنے لگا تو مجھے بتاؤ اے مومنوں، زندگی بھر تو نام لیتے تھے اہل اللہ کا، اللہ کے ولیوں کا، رسول پاک کا، موت کے بعد بھی تمہاری روح اتنی پاورفل نہیں ہو سکی کہ وہ علیین میں جا سکے، تو پھر کیا حاصل ہے؟ اسی لیے اپنی روح کو آلودہ ہونے سے، ناپاک ہونے سے ہمیشہ بچاتے رہو۔ آلودہ اور ناپاک کیسے ہوتی ہے روح؟ جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، یہ روح اپنے مقامات سے گرتی چلی جاتی ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا روحانیت ختم ہو گئی، اس کا مطلب کیا ہے؟ روح کے مقامات ہوتے ہیں وہ گرتی چلی جاتی ہے، جتنے دھبے اس پر لگیں گے روح کا مقام نیچے آتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ بعض انسان ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی روح اتنی گر جاتی ہے کہ وہ خنزیر سے بھی نیچے آ جاتے ہیں، غلیظ جانور سے بھی نیچے آ جاتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ جب روح اپنے مقامات سے گرتے گرتے نیچے آ جاتی ہے تو پھر وہی ہوتا ہے جو اپنی ماں سے زنا کو بھی ہلکا سمجھتا ہے۔ یہ روح جب گر جاتی ہے پھر اس کا علیین میں کیا کام؟ اسے جین میں چلی جائے۔ روح کو آلودہ ہونے سے بچا لو۔ روح اللہ کا نور ہے، اللہ کا حکم ہے، اور اس کو پاک کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ اللہ کا ذکر ہے، ذکر الہی ہے۔ جس قدر تم ذکر کے عادی بنو گے روح اتنی ہی پاک ہوتی چلی جائے گی اور اتنے ہی مقامات طے کرتی جائے گی۔
یہاں تک کہ ایک مقام ایسا بھی آئے گا کہ تمہارے جسم کو اگر تم نے کھانا پانی نہیں بھی دیا تو روح اتنی طاقتور ہوگی کہ تم اس کے بل بوتے ہمیشہ زندہ رہ سکتے ہو۔ 12 سال تک بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ذکر الہی میں مشغول رہے، نہ کھایا نہ پیا۔ یہاں تک کہ روایات یہ بتاتی ہیں کہ جسم پر درخت کی بیلیں لگ گئی تھی، لوگ گزرنے والے سمجھتے کہ جھاڑیاں ہیں۔ کیسے ممکن ہے یہ تمام چیزیں؟ میرے عزیزو، ذکر الہی ایک غذا بھی ہے، دوا بھی ہے، شفا بھی ہے۔ جب بندہ اس میں حصہ لیتا ہے، بڑھتا جاتا ہے تو روح اتنی طاقت کو پہنچ جاتی ہے کہ پھر جسمانی حاجات بھی اس کی ضرورت نہیں پڑتی، نہ اسے کھانے پینے کی حاجات، نہ استنجا وغیرہ کی حاجات، کیونکہ جب جسم کے اندر نور داخل ہوتا ہے تو فضلہ بھی نہیں ہوتا، کچرا بھی نہیں ہوتا۔ اسی لیے زیادہ سے زیادہ ذکر الہی میں مشغول رہو۔ اور اس سے قبل والی مجلس میں نے عرض کر دیا، ذکر 3 قسم کا ہے، ایک ذکر لسانی ہے، ایک ذکر بالجوارح ہے، ایک ذکر بالقلب ہے۔ ذکر باللسان وہ ہے جو ہم ہفتے میں 1 مرتبہ کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ، زبان سے۔ ذکر بالجوارح ہے، ہاتھوں سے، پیروں سے۔ یہ کیا ہے؟ جو بھی نیک کام آپ نے ہاتھ سے کیا، یہ ہاتھ کا ذکر ہے، اللہ کو یاد کرنا۔ چل کر مسجد تک آئے، یہ پیروں کا ذکر ہے۔ آپ نے قرآن پاک کی آیتیں سنی، کہا کچھ بھی نہیں، یہ کانوں کا ذکر ہے۔ آنکھوں سے کچھ خاص اچھی چیزیں دیکھی، آنکھوں کا ذکر ہے۔ اس کو کہتے ہیں ذکر بالجوارح۔ جوارح کا مطلب ہوتا ہے اعضاء، پارٹس۔ یہ دوسرے قسم کا ذکر ہے۔ تیسرا ہے ذکر بالقلب۔ اب زبان سے بھی کچھ نہیں کہہ رہا، ہاتھ پیر سے بھی کچھ نہیں کر رہا ہے، بلکہ صرف دل میں اپنے رب کو یاد کر رہا ہے۔ مجھے میرا مولا کھلاتا پلاتا ہے، وہ کتنی شان والا ہے، صرف دل میں یہ سوچا، یہ ذکر بالقلب ہے، یہ دل کا ذکر ہے۔ ان تینوں میں سے کسی بھی ذکر میں تم مصروف رہ سکتے ہو۔ اللہ نے اگر وقت دیا تو زبان سے، اور اگر موقع دیا تو ہاتھوں اور پیروں سے، اور اس کا موقع نہیں ملتا ہے تو اپنے قلب سے اسے یاد رکھو۔ اور اللہ رب العزت کو ان تینوں اذکار، تینوں طریقوں میں سے کسی ایک سے بھی کوئی غافل نہیں رہا تو پھر وہ بندہ ہے جو مقامات روح کے طے کرتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق